ایک دفعہ آپ حضور کے والدین کا ایمان بیان کر دیں تو شاید آج رات میں حضور کی زیارت ہو۔ اس لیے کوئی بھی خاموش نہ رہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا اونچا کہیں، پر یہ کہوں گا چاہے آہستہ ہی کہیں پر اخلاص سے کہیں۔ حضور تو دلوں کی آواز بھی سنتے ہیں، کوئی زبان سے نہ بھی بولے، حضور تو دل کی کیفیت بھی جانتے ہیں۔ بس ایک دفعہ اخلاص سے اس عقیدے میں میرے ساتھ شامل ہو جائے، میرے بیان کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ حضور کے والدین مومن اور جنتی، حضور کے والدین مومن ہیں اور چھاننی لے کے دودھی کے آگے کرے نا، چھاننی کے اس میں دودھ ڈال دو، دودھی چھاننی میں دودھ ڈالے، چھاننی میں دودھ ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ ہم اتنے عقل مند ہیں کہ پہلے دیکھتے ہیں برتن اس دودھ کے لائق ہے کیا نہیں۔ اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے جن وجودوں میں محبوب کا نور رکھا ہے، پہلے اس وجود کو نور کے لائق اور قابل بنایا یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جن جن ہستیوں کو اپنے محبوب کے نور سے نسبت بخشی ہے انہیں بڑی عظمتیں عطا کی۔ اور میں تو سوچتا ہوں قیامت کے دن حضور غوث اعظم کی والدہ حشر کے میدان میں آئیں اور ان کا تعارف ہو کہ یہ حضرت سیدنا شہنشاہ بغداد کی والدہ ہیں، تو ایمان سے بتائیں حشر کے میدان میں ان کی کتنی عزت ہو۔ اور کوئی بی بی آئیں اور ان کا تعارف یہ ہو کہ ان کے بیٹے نے لاکھوں غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا تھا، یہ خواجہ خواجگاں معین الدین چشتی اجمیری کی والدہ، حشر کے میدان میں اس ماں کی کتنی عزت ہو۔ کوئی ماں حشر کے میدان میں آئے گی تو ان کا تعارف ہوگا یہ سید علی حجویری داتا گنج بخش کی والدہ۔ کوئی ماں حشر کے میدان میں آئے گی تو ان کا تعارف یہ ہوگا کہ یہ وہ ماں ہے جن کی گود میں حضرت مجدد الفسانی کھیلتے رہے۔ کوئی ماں حشر کے میدان میں آئے گی تو اس کا تعارف یہ ہوگا کہ یہ وہ ماں ہے جن کی گود میں سید بہاؤالدین نقشبند بخاری کھیلتے رہے۔ کوئی ماں حشر کے میدان میں آئے گی تو ان کا تعارف ہوگا ان کی گود میں مولا علی شیر خدا کی۔ کسی ماں کا تعارف حشر کے میدان میں یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ بی بی مریم ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ بھی حشر کے میدان میں ہوگی، حضرت سیدہ آمنہ بھی تو قیامت کے میدان میں ہوگی۔ ان کا تعارف کیا ہوگا کہ یہ کس کی والدہ ہے؟ حضرت سیدہ آمنہ کا تعارف کیا ہوگا حشر کے میدان میں کہ یہ کن کی والدہ ہے؟ قیامت کے میدان میں جہاں ولیوں کی ماؤں کو شان ملے گی، غوثوں قطبوں ابدالوں کی ماؤں کو عظمتیں ملیں گی، تو ایمان سے بتائیں سیدہ آمنہ کا تعارف اے میدان حشر میں کھڑی عورتوں سنو، تم میں سے کوئی حافظ کی ماں، کوئی قاری کی ماں، کوئی ولی کی ماں، کوئی شہید کی ماں، کوئی محدث کی ماں، کوئی مفسر کی ماں، کوئی کسی محقق کی ماں، کوئی کسی صحابی کی ماں، کوئی کسی نبی کی ماں ہے، پر یہ سیدہ آمنہ کسی عام نبی کی ماں نہیں، یہ تو نبیوں کے بھی امام کی بات ہے۔ جس نے قرآن حفظ کیا ہے قیامت کے دن حافظ کے ماں باپ کو عزتوں کے تاج پہنائے۔ حفظ ماں باپ نے نہیں کیا، حفظ بیٹے نے کیا۔ حافظ کے ماں باپ کو قیامت کے دن عزتوں کے تاج پہنائے جائیں۔ ایمان سے فیصلہ تو کریں، جو قرآن یاد کرے اس کے ماں باپ کو تو قیامت میں عزت ملے، تو جو قرآن لے کے آئے، جو حافظ قرآن ہے اس کے ماں باپ کو قیامت میں عزتوں کے تاج ملے، تو جو صاحب قرآن ہے جن کے وجود میں قرآن اترا ہے ان کی شان کیا؟ کوئی چھان نہیں گنبد خضرا دی چھان بنی، اور کوئی ماں نہیں نبی دی۔ دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے ہوں اور قبول نہ ہوتی ہوں تو حضرت سیدہ آمنہ کی روح مبارک کو ایصال ثواب کر کے دیکھیں۔ ختم دلوائیں حضور کے والدین کا یہ دعاؤں کی قبولیت کا وظیفہ ہے۔ وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا، ورنہ میں حضور کے والدین کی عظمت کو مزید بیان کرتا۔ خاندان سے آگے ولادت کا تذکرہ محدث ابن جوزی نے، دیگر کئی سیرت نگاروں نے اور علماء نے لکھا، حضور کی والدہ کو پسینہ آتا ہے، پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ حضرت عبدالمطلب پوچھتے ہیں بیٹی کون سی خوشبو لگاتی ہو؟
عرض کی ابا جان میں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتی۔ فرمایا بیٹی پھر جس مکان میں بیٹھتی ہو وہ معطر کیوں ہو جاتا ہے؟ عرض کی ابا جان جب سے وہ نور میرے بدن میں جلوہ گر ہوا ہے میرے پسینے سے خوشبو آ رہی ہے۔ حضور تشریف نہیں لائے، خوشبو پہلے پھیل۔ سورج نکلنے کا وقت قریب آتا ہے نا تو کچھ روشنی پہلے پھیل جاتی ہے، آثار ظاہر ہوتے ہیں کہ سورج نکلنے والا ہے۔ صبح کا وقت نشانیاں ظاہر کرتا ہے کہ بس سورج نکلنے والا ہے۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے ایسی نشانیاں ظاہر ہو رہی تھیں کہ ختم نبوت کا تاج پہن کے آخری نبی آنے ہی والا۔ حضرت سیدہ آمنہ باہر نکلتی ہیں، درختوں کی شاخیں جھک جھک کے سلام، کنویں کے کنارے کھڑی ہوتی ہیں، پانی جوش مار کے اوپر آتا ہے۔ بعض دوستوں نے تو بڑے ذوق سے محبت سے کہہ دیا سبحان اللہ، بعض سوچ میں پڑ گئے پانی اوپر کیسے اچھلتا تھا، جوش کیسے مارتا تھا۔ دلیل دے رہا ہوں، فضائل درود پر بڑی مشہور کتاب ہے دلائل الخیرات، علماء سے پوچھیں، بعض سلسلوں میں بطور وظیفہ اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے، اور ہمارے جو اسلاف تھے وہ مشائخ سے اس کی اجازت حاصل کرتے تھے، دلائل الخیرات پڑھنے کی اجازت تھی۔ دلائل الخیرات کے مصنف لکھتے ہیں میں نے یہ کتاب کیوں لکھی؟ صاحب دلائل الخیرات اپنے وقت کے جگانہ روزگار عالم تھے، اور اس وقت آپ 12,000 مریدوں کے شیخ تھے، سفر کر رہے تھے، پانی دستیاب نہیں، ایک بستی نظر آئی، ادھر تشریف لے کے راستے میں دیکھا کنواں ہے، کنواں تو ہے لیکن اس پر رسا اور ڈول کوئی نہیں، ایک بچی وہاں سے گزر رہی ہے۔ صاحب دلائل الخیرات نے اس سے کہا بیٹی ٹھہر جاؤ، مجھے بستی سے ایک رسا اور ڈول لا دو تاکہ میں پانی کھینچ کے وضو کر کے نماز پڑھ سکوں۔ تو اس بچی نے کہا امام آپ کو پانی چاہیے یا رسا اور ڈول چاہیے؟ کہا بیٹی پانی چاہیے۔ وہ بستی میں نہیں گئی، کنویں کے کنارے کھڑی ہوئی، پانی میں تھوک دیا، جب اس کا تھوک پانی کی سطح سے ٹکرایا پانی جوش مار کے اوپر کناروں سے باہر بہنے لگا۔ صاحب دلائل الخیرات کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، اس بچی کو ایسی کرامت میسر ہے۔ میں نے کہا بیٹی یہ کرامت تجھے کیسے ملی، تیرا وظیفہ کیا ہے، یہ کمال کیسے ملا؟ اس بچی نے کہا امام میرا کوئی کمال نہیں، یہ سارا درود و سلام کا کمال، میری زبان حضور پہ درود و سلام پڑھتی رہتی ہے، جو زبان درود و سلام سے تر رہتی ہے یہ درود و سلام کا کمال ہے کہ میرے لعاب کو ایسی شان ملی۔ صاحب دلائل الخیرات لکھتے ہیں اس وقت میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی میں لوگوں کو بتاؤں کہ درود شریف کتنا بڑا خزانہ ہے۔ کہتے ہیں اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ میں کتاب لکھوں گا۔ اب آپ بتائیں جو حضور پہ درود پڑھے اس بچی کو تو کرامت مل جائے کہ وہ تھوکے تو پانی اوپر جوش میں جائے، تو جس ماں کے بدن اقدس میں وہ درود والے آقا خود موجود، اس ماں کو کتنی کرامتیں، اس ماں کو اللہ نے کتنی عزتیں اور شانیں عطا فرمائیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائیں، اور آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت سیدہ۔ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ حضور کے والدین کے نام کیا ہوتے ہیں۔ والدہ کا نام کیا ہے؟ سیدہ۔ بڑی خوبصورت نسبت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آج جس دور میں ہم میلاد شریف منا رہے ہیں سن 2010، ہمارا یہ فرض ہے ہم دنیا کو بتائیں اسلام کا حقیقی چہرہ کیا ہے، کیونکہ پاکستان کے کچھ لوگوں نے اسلام اور دہشت گردی کو ملانے کی کوشش کی اور اسلام میں وہ انداز اپنایا جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اور انہوں نے اسلام کو بدنام کیا۔ اسلام تحمل، جس طرح کے صاحبزادہ اسناد صاحب فرما رہے تھے، تحمل، بردباری، وسعت قلبی، صبر اور اعلیٰ اخلاق سکھاتا ہے۔ لیکن بعض لوگ آج اسلام اور دہشت گردی کو آپس میں ملا رہے ہیں کہ اسلام انتہا پسندی سکھاتا ہے۔ اسلام تو امن کا ضامن ہے۔ حضور کی والدہ کا نام کیا ہے؟ امن عطا کرنے والی۔
اور میں نے شہر کی شان بھی بیان کی، شہر مکہ وہ کون سا شہر ہے؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ فرماتا ہے اس امن والے شہر کی قسم، من داخلہ کان آمنا، جو اس میں شامل ہو، جو اس میں داخل ہوا وہ امن پا گیا۔ بیت اللہ کی شان بھی یہ ہے کہ یہ امن والا ہے، حرم کی شان بھی ہے کہ یہ امن والا ہے، ہمارا مرکز بھی امن والا۔ رسول جس ماں کی گود میں آئے وہ ماں بھی، اور رسول پھر پیغمبر امن ہے کہ نہیں؟ اس دور میں، جس دور میں قرآن اتر رہا ہے، لڑائیاں ہوتی تھیں، جنگیں ہوتی تھیں، تو ہتھیار کون سے استعمال ہوتے تھے؟ تلوار، نیزہ، تیر، ان چیزوں سے جنگیں ہوتی تھی۔ تلوار کو عربی میں کہتے ہیں سیف، نیزے کو کہتے ہیں رمح، تیر کو کہتے ہیں سہم۔ اب اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ قرآن معاذ اللہ دہشت گردی سکھاتا ہے، تو آپ اسے کہیں مجھے پورے قرآن میں سے سیف کا لفظ نکال کے دکھا دو۔ آپ اسے کہیں مجھے پورے قرآن میں سے تلوار کا لفظ دکھا دو۔ پورے قرآن میں نہ سیف کا لفظ، نہ رمح کا لفظ، نہ سہم کا لفظ۔ قرآن نہ تلوار کے ذکر کرتا ہے، نہ نیزے کا ذکر کرتا ہے، نہ تیر کا ذکر کرتا ہے۔ ہاں قرآن ذکر کرتا ہے تو قلم اور دوات کی قسم اٹھا کے ذکر کرتا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور قسم ہے ان سطروں کی جو قلم سے لکھی جاتی ہے۔ ایمان سے مجھے بتائیں جو کتاب تلوار کا ذکر ہی نہ کرے اور قلم کی قسمیں اٹھائے، وہ کتاب امن پھیلا رہی ہے یا دہشت گردی پھیلا رہی ہے؟ آپ سمجھے میری بات؟ پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ پہلی وحی میں قلم کا ذکر ہے۔ وہ قوم قلم سے آشنا نہیں تھی، وہ قوم تلوار چلانا جانتی تھی۔ مکے میں صرف 17-18 آدمی پڑے ہوئے تھے، قلم کو صرف 17 آدمی جانتے ہیں، تلوار کو سارے جانتے ہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا تلوار کا ذکر اس کتاب میں ہوتا، کیونکہ قوم تلوار سے آشنا ہے، قلم سے آشنا نہیں۔ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پہ جو پہلی وحی نازل کی ہے اس میں قلم کا ذکر کیا۔ تو قرآن مجید ان ہتھیاروں کا ذکر نہیں کر رہا، قرآن تو قلم اور دوات اور سطروں کا ذکر کر رہا ہے۔ اس لیے قرآن علم پھیلاتا ہے، قرآن امن پھیلاتا ہے۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر دو لڑے ہوئے آدمیوں میں صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولا جائے تو حدیث یہ ہے کہ یہ جھوٹ نہیں۔ صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی شریعت نے اجازت دی۔ اب آپ مجھے بتائیں اسلام صلح کا دین ہے یا لڑائی کا دین؟ ویسے حدیث یہ ہے کہ آدمی جھوٹ بولے تو منہ سے بدبو نکلتی ہے، فرشتے دودھ دوڑتے ہیں۔ جھوٹ گناہ کبیرہ، لیکن صلح کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے۔ اور ایک اور نقطہ عرض کر رہا ہوں، اگر توجہ کریں گے تو اسلام کے صلح پسند دین ہونے میں آپ کو انشراح صدر نصیب ہوگا۔ سیرت رسول میں قرآن میں بھی ذکر ہے صلح حدیبیہ کا۔ صلح حدیبیہ میں بڑی سخت کڑی شرطیں رکھی تھی دشمنوں نے، حتیٰ کہ سفیر مکہ نے حضور سے یہ بھی کہا کہ حضرت علی نے صلح نامہ لکھا تھا من محمد رسول اللہ، تو اس سفیر مکہ نے کہا کہ ہم انہیں رسول اللہ تو نہیں مانتے، اے علی یہاں لکھو محمد بن عبداللہ کی طرف سے۔ حضرت علی نے کاغذ قلم رکھ دیا، کہا میں نے رسول اللہ کا لفظ لکھ دیا ہے، میں اس پہ قلم نہیں پھیر سکتا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے خود وہ کاغذ قلم لیا ہے اور آپ نے وہاں اس پہ سطر لائن پھیر دی۔ حضور نے صلح کی۔ یہ وہ موقع ہے جس موقع پر حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم سچے نہیں؟ حضور فرماتے ہیں سچے ہیں۔ یا رسول اللہ پھر ہم کافروں کی شرطیں مان کے کیوں صلح کر رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، میں وہی کرتا ہوں جو میرا رب مجھے حکم دیتا ہے۔ اصل وجہ یہ تھی رسول دشمنوں کو صلح کے میدان میں لانا چاہتے تھے۔ آئیں میرے ساتھ صلح تو کریں، میرے قریب آ کے میرے اخلاق کو دیکھیں۔ صلح کے میدان میں دشمن کو کھینچ کے لے آئے، دشمن نے صلح کر لی، ان کی شرطیں مان لی۔ یہ شرط ہے
ٹھیک ہے یہ شرط ہے، ٹھیک ہے تمہارا آدمی آئے ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا جائے آپ واپس کریں گے، ٹھیک ہے شرطیں مان کے صلح کر لی۔ اس سے پہلے بڑی بڑی جنگیں بھی ہوئی تھی، اللہ نے اسلام کو فتح بھی دی تھی، لیکن آسمان سے مبارکیں نہیں اتری، پر جب صلح ہوئی تو اللہ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا، صلح پر آسمان سے فتح مبین کی بشارت آئی۔ اور صلح حدیبیہ سے پہلے 2000 مسلمان، 18 سال گزر گئے تبلیغ اسلام اور ابھی تک 2000 مسلمان، اور صلح کے بعد 2 سالوں میں دیکھیں 10,000 مسلمان، اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ مسلمان حضور کے سامنے بیٹھے۔ اسلام انتہا پسندی کا دین ہے یا صلح کا؟ حضور نے فرمایا جو میاں بیوی میں لڑائی کروائے وہ ہم میں سے نہیں، جو میاں بیوی کو آپس میں لڑائے غلط فہمی پیدا کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ کتنی بڑی سزا حضور دیتے ہیں، فرماتے ہیں فَلَيْسَ مِنَّا، وہ میری امت کی صفوں میں نہ کھڑا ہو۔ جو ایک گھر کے امن کو اتنی اہمیت دیتے ہیں وہ ایک قوم کے امن کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ جن کے نزدیک ایک گھر کا امن اتنی اہمیت رکھتا ہے ان کے نزدیک ایک پوری قوم کا امن کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ امن عطا کرنے والا رسول آ رہا ہے، تو جس گود میں وہ آ رہا ہے اس ماں کا نام بھی سیدہ امن عطا کرنے والا۔ اس حوالے سے کبھی آپ پراپیگنڈے کا شکار نہ ہو، اس حوالے سے کبھی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ اسلام کی تعلیمات میں معاذ اللہ کہیں کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ اسلام مکمل دین ہے اور امن عطا کرنے والا دین ہے، ضمانت ہے امن کی۔ جہاں اسلام ہے وہاں امن ہے، اور اگر کہیں اسلام ہو اور امن نہ ہو تو پھر وہاں بھی صحیح طریقے سے اسلام نافذ ہی نہیں کیا۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا امن عطا کرنے والی، ان کے نام سے روشنی لیتے ہوئے میں نے یہ امن کے حوالے سے چند ایک نکات آپ کے سامنے بیان کیے۔ وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا، ولادت رسول کا تذکرہ کر کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ سیدہ آمنہ کی گود ہے، شہر مکہ ہے، جبل ابو قبیس کا دامن ہے، صبح و صادق کا وقت ہے۔ کون سا وقت ہے؟ صادق جو آ رہا ہے، تو اللہ نے وقت بھی پھر وہی چنا ہے کہ جب لوگ میرے محبوب کی آمد کا تذکرہ کریں گے تو وقت بھی صادق ہی۔ اس سے پہلے ہوتی ہے صبح کاذب، ایک نور نکلتا ہے پھیل جاتا ہے آسمان میں، صبح نہیں شروع ہوتی، اسے صبح کاذب کہتے ہیں، لیکن یہ صبح و صادق، سچی صبح۔ کون سی صبح؟ سچی صبح۔ اس لیے بھی اہمیت زور دے کے تذکرہ کر رہا ہوں کہ 24 گھنٹے کے جو اوقات ہیں نا، ان میں سب سے خوبصورت وقت جو ہے وہ صبح و صادق ہے۔ اس وقت کو لیا کریں، اس وقت سو کے نہ گزاریں، اس وقت میں جو رحمت بڑھتی ہے اس کو حاصل کیا کریں۔ حضرت علی کی شہادت، حضرت علی پہ حملہ جس صبح ہوا ہے اس صبح بھی آپ نے فجر کی اذان کی، اور حضرت علی سحری کے وقت سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے سحری کے وقت بتا، علی کی زندگی میں کوئی ایک رات ایسی آئی ہے کہ تو آیا ہو اور مجھے سویا ہوا۔ اور آج ہمارے معمولات کیا ہیں؟ 12-1 بجے تک جاگتے رہے اور صبح کی نماز نہیں سنتے۔ آج اس محفل میلاد میں ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم پنجگانہ نماز ادا کریں۔ صبح و صادق یہ وقت ہے جب صادق و امین کی جلوہ گری ہونے والی ہے۔ جبل ابو قبیس کے دامن میں حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں نور کا ایک بادل آیا، اس نے مجھے ڈھانپ لیا، دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا گیا، میں نے منہ سے لگایا، ایک گھونٹ دودھ پیا، قد خرج منی نور، میرے بدن سے نور نکلا، اور نور کا اجالا اتنا تھا کہ میرے لیے دنیا روشن تھی۔ میں نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات دیکھے، لما ولدتا اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق۔ حضور کے چچا حضرت عباس لکھتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ کی ولادت ہوئی آپ کے نور سے مشرق و مغرب چمک اٹھی، اور آپ کی والدہ فرماتی ہیں میں نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات دیکھے۔ کس ملک کے محل دیکھے؟ حضرت آمنہ کبھی ملک شام گئی؟ ایک آدمی نے یورپ کا ایفل ٹاور نہیں دیکھا،
آپ اس کے سامنے تصویر کریں اور کہیں بتاؤ یہ کس ملک میں ہے، اس نے آج تک دیکھا ہی نہیں. پہلی دفعہ تصویر دیکھ کے وہ بتا سکتا ہے کہ یہ ایفل ٹاور جو ہے کس ملک میں ہے؟ پہلی بار اس نے تصویر دیکھی ہے تو بتا نہیں سکتا. آپ کی یہ مسجد کسی نے دیکھی نہیں، آپ اس کے سامنے تصویر کریں بتاؤ یہ کس شہر میں ہے، اس نے دیکھی نہیں، وہ کیسے بتائے؟ حضرت سیدہ آمنہ کبھی ملک شام گئی نہیں، انہوں نے محل دیکھے نہیں. ولادت کے وقت نور چمکا محل نظر آئے، وہ یہ بھی تو کہہ سکتی تھی ایران کے محل، یہ بھی کہہ سکتی تھی روم کے محل، یہ کیسے پتا چلا کہ ملک شام کے محل؟ ماننا پڑے گا جہاں نور مصطفیٰ چمکتا ہے بصارت بھی مل جاتی ہے، بصیرت بھی مل جاتی ہے. میرے نبی کے نور نے صرف منظر دکھایا ہی نہیں، بتایا بھی، دل میں علم بھی آ گیا. نور مصطفیٰ چمکا تو بصارت اور بصیرت دونوں مل گئے. اعلیٰ حضرت نے اس لیے لکھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے. حضرت سید آمنہ نے وہ مینار دیکھے تو ساتھ علم بھی آ گیا کہ یہ کسی اور ملک کے محل نہیں ہے، یہ ملک شام کے محل. نور مصطفیٰ نے بصارت و بصیرت دونوں کو روشن کر دیا. حضور دنیا میں جلوہ گر ہوئے، سر سجدے میں ہے. حضور کی دائی ام عبد الرحمن شفا فرماتی ہیں میں نے دیکھا حضور سجدے میں ہے، میں نے حضور کو ہاتھوں پہ اٹھایا. شارح بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں حضور کی ولادت کے تذکرے میں بیان کیا ہے، اور کئی میلاد بیان کرنے والے علماء نے لکھا ہے دائی نے حضور کو ہاتھوں پہ اٹھایا. کیا دیکھا؟ دائیں مٹھی بند ہے، ایک انگلی کھلی. اگر کوئی مٹھی بند کر کے انگلی اٹھائے تو اس کا کیا مطلب؟ اس انگلی کو ہم کون سی انگلی کہتے ہیں؟ جس وقت حضور دنیا میں تشریف لا رہے ہیں کفر و شرک پھیلا ہوا ہے، کوئی سورج کو خدا مانے ہوئے ہے، کوئی ستارہ پرستی میں مبتلا ہے، کوئی مورتیوں کے آگے ماتھے رگڑ رہا ہے، کوئی گنگا جمنا کی لہروں کو خدا مانتا ہے، کوئی آگ کی پرستش کر رہا ہے. پر میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، انگشت شہادت کو بلند کر کے زبان حال سے اس بات کا اعلان کر دیا وحدہ لا شریک لہ. اے دنیا انسانیت کے جھوٹے خداؤ، آج خبردار ہو جاؤ، سچے خدا کا سچا رسول آ گیا. تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے، تیرا آنا تھا کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے، اور تیرے دم سے شاہ زوروں کے دم. انگلی مکے میں اٹھائی ہے اور ایران کے محل کے 14 کنگرے ٹوٹ گئے. ایک دوست کہنے لگے اتنا زور انگلی میں کیسے ہو سکتا ہے؟ انگلی مکے میں اٹھائیں اور ایران تک اثر جائے. میں نے کہا یہ وہی انگلی ہے جو کوئی صفا پہ کھڑے ہو کے اٹھائیں تو چاند دور. مکے سے ایران دور ہے یا چاند دور ہے؟ امام الانبیاء اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے حضور کو رسول نہیں مانا. اگر رسول مانے تو پھر یہ غلط فہمیاں نہ پیدا ہوں. جب اللہ کسی کو رسول بنا کے بیچتا ہے تو پھر شانے بھی دے کے، نشانیاں بھی دے کے بیچتا ہے. یہ پیغمبر کی ولادت ہے، یہ عام بچے کی ولادت نہیں. جسم صاف ستھرا اور دھلا ہوا. عام بچے پیدا ہوتے ہیں تو ماں کا خون بدن پہ لگ جاتا ہے، بچے کو نہلایا جاتا ہے. پر حضور کا وجود چمک رہا ہے، ناف کٹی ہوئی، ختنہ ہو چکا ہے، بال سنورے ہوئے ہیں، مانگ نکلی ہوئی ہے، سرما لگا ہوا ہے، اور وجود سے خوشبو آ رہی ہے. ام عبد الرحمن شفا نے کہا بی بی آمنہ مبارک ہو، تمہارے گھر تو نبی پیدا ہو. اور اب میں جو بات کرنے والا ہوں بڑی ذمہ داری سے، 40 سالوں کے بعد جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو پہلے 40 مسلمانوں میں دائی بھی شامل. حضور کی جو دائیاں ام عبد الرحمن شفا وہ اس وقت زندہ تھیں جب حضور نے اعلان نبوت کیا.
दाई ने फौरन कलमा पढ़ लिया। पहले 40 मुसलमानों में हजूर की दाई शामिल है। और उलमा से पूछें जो पहले 40 मुसलमान हैं उनकी खास शान है। अबू जाल ने आके कहा उम्मे अब्दुर्रहमान कौन सा मौजज़ा देखा है जो कलमा पढ़ लिए? उम्मे अब्दुर्रहमान ने कहा अबू जाल चुप कर जा, मैंने इनकी विलादत पर बड़ी शानें दी। मैं तो इंतजार कर रही थी कि कब ऐलाने नबूवत करें और मैं इनका कलमा। मैंने तो इनकी विलादत के दिन इनकी वालिदा से कह दिया था ये अल्लाह का नबी पैदा। अल्लामा सयूती ने ऐसी रिवायात मसालिकुल हुनफा में नकल की हैं जिनसे साबित होता है हजूर की वालिदा को इल्म था कि हजूर खातमुन नबीयीन बन के आए। ऐसी रिवायात अल्लामा ज़ुरकानी ने भी नकल की हैं, अल्लामा सयूती ने भी नकल की हैं। हजूर की वालिदा को भी इल्म था, मुहद्दिस इब्ने जोज़ी ने भी नकल की है। उम्मे अब्दुर्रहमान ने कहा बीबी आमना तुम्हारे घर तो नबी पैदा। सबसे पहले हजूर ने जो दूध का घूंट पिया है वो अपनी हकीकी वालिदा हजरत सैयदा आमना का दूध, फिर जनाब सुवैबा, फिर हजरत हलीमा सादिया। और यहाँ ये बात भी याद रखें, इनके अलावा भी कुछ बीबियों का दूध आपने नोशे जहाँ फरमाया, आला हजरत फतावा में सब का तज़किरा किया है। उसूल ये याद रखें, नबी किसी काफरा का दूध नहीं पीता। जिस वजूद पे रब ने वही नाज़िल करना है, रब उस वजूद को काफिरा औरत के दूध से परवान नहीं चढ़ा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने आपको लकड़ी के संदूक में रखा और संदूक दरिया में डाल दिया। फिरौन ने निकाल लिया, ऐलान किया औरतें आई और इस बच्चे को दूध पिलाएं। बड़ी काफिरा दाइयां आई, पर उलमा से पूछे कुरान क्या बयान करता है? हजरत मूसा ने किसी काफिरा दाई का दूध फरमाया हर्रमना अलैहिल मरा, हमने उन काफरा दाइयों का दूध हजरत मूसा पे हराम कर दिया। अल्फाज देखे कुरान मजीद के, अल्लाह ताला फरमाते हैं हर्रमना अलैहि, हमने हजरत मूसा पे हराम कर दिया। ये हलाल और हराम किस पे होता है? बालिग पे या ना बालिग? बच्चा बालिग हो तो मुकल्लफ होता है। दूध पीता बच्चा तो फर्क ही नहीं कर सकता हलाल क्या है हराम क्या है, इसलिए वो मुकल्लफ भी नहीं। मैं और आप बालिग हो तो फिर शरीयत का फर्ज हमारे ऊपर लागू होगा क्योंकि शऊर पुख्ता हो जाएगा। पर नबी दूध पीने वाली उम्र में हो उस वक्त भी हलाल हराम को जानता है। नबी का शऊर उस वक्त भी पुख्ता होता है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया हर्रमना अलैहि, हमने हजरत मूसा पे हराम कर दिया। बड़ी काफरा दाइयां आई हैं, हजरत मूसा ने दूध नहीं पिया। आखिर में उनकी हकीकी मोमिना माँ आई है, आपने दूध पिया है। या अल्लाह हजरत मूसा को उन काफरा दाइयों का दूध क्यों नहीं पीने दिया? जवाब आता है मूसा ने कोहे तूर पे आके मेरे साथ कलाम कर। अब ईमान से बताएं जिसने कोहे तूर पे जाके कलाम करना, रब उसे तो काफरा का दूध नहीं पिलाता, तो जिसने अर्श से भी आगे काबा हुसैन की कुर्बतों में जाके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपनी हकीकी वालिदा हजरत सैयदा आमना का दूध नोशेजां फरमाया, फिर हजरत सुवैबा, फिर हजरत हलीमा सादिया, फिर आतिका नाम की 3 औरतें थी कबीला बनु साद में, हजरत सारी रिदाई माएँ जो हैं मोमिना हैं और जन्नती हैं। खैरुल बयान के अंदर अबुल हसन ज़ैद फारूकी उन्होंने नकल की है, ये हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिदों की औलाद में से हैं। उन्होंने कभी बचपन में कपड़ों में पेशाब नहीं किया जैसे बच्चे कपड़ों में पेशाब करते हैं। ये मिलादनामा हजरत हलीमा ने बयान किया है सहाबा के साथ मदीना में। एक सहाबी कहते हैं माई साहबा हमारी उम्र थोड़ी है, किसी की 18 साल है, किसी की 20 साल, किसी की 25 साल, हमने हजूर का बचपन नहीं देखा, आप हमें हजूर के बचपन के वाक़यात तो सुनाएं। तो हजरत हलीमा सादिया ने फिर सहाबा के सवालात के जवाब दिए। एक सहाबी पूछते हैं माई साहिबा क्या हजूर ने कभी कपड़ों में पेशाब किए? वक़्त मुकर्रर थे, मैं उन वक्तों में पेशाब करवा देती थी, हजूर ने कभी बिस्तर पे या कपड़ों पे पेशाब किया।